بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات اور میرے قابل صد احترام ماں اور بہنوں، سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خصائل، آپ کے اسماء مبارکہ اور القاب میں سے ایک اسم مبارک، ایک لقب جو اللہ سبحانہ و تعالی کا عطا کرتا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا یا اختراع کیا ہوا، عقیدت میں، پیار میں اور محبت میں وہ لقب نہیں، بلکہ اللہ علام الغیوب کا دیا ہوا وہ لقب، اور وہ یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کائنات کی رحمت کے لیے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے انتہائی شفیق اور انتہائی رحم دل ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کے امت کے لیے کوئی بھی خیر خواہ اور بہی خواہ نہیں ہوتا، لیکن نبی رحمت جس نبی کا لقب ہے وہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں رحمت یعنی نبی رحمت کے لقب سے اور نبی رحمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو رحم و کرم کا پیغام دیا اور ہر ایک سے رحم و کرم کے معاملے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات تک کو، اور حیوانات کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان پہ بھی رحم کرو، انسانوں پہ ہی نہیں، حیوانوں کے لیے بھی آپ نے رحمت کا سبق اور حکم دیا ہے۔ بلکہ آپ نے تو ایک اصول اور ضابطے کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ارحم من فی العرش
یرحمک من فی السماء، کہ زمین والے پہ تم رحمت کر اور آسمان والا اللہ وحدہ لا شریک تم پہ رحمت کرے گا۔ ایک حدیث میں جمع کے طور پہ تمام کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ زمین پہ تم رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ وحدہ لا شریک وہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ یعنی مطلقاً ہر ایک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی تلقین اور رحمت کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا تراحموا واغفروا یغفر لکم، رحمت کرو تمہارے اوپر رحمت کی جائے گی، لوگوں سے درگزر کرو انہیں معاف کر دو، ان کے خطائیں اور قصور ان کو نظر انداز کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہوں سے نظر اندازی فرمائیں گے، اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے، تم لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو، چشم پوشی کیا کرو، درگزر کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تم سے درگزر فرمائیں گے، تم سے چشم پوشی فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو رحمت نہیں کرتا اس پہ رحمت نہیں ہوتی۔ یعنی جو رحمت نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ جو انسان نہیں کرتا، لا یرحم، اس کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یا جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی بھی ان پہ رحمت نہیں فرماتے۔ آپ ان احادیث سے اور نبی علیہ السلام کے ان فرامین سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مختلف اسلوب میں، مختلف طریقوں سے نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح انسانوں کے ساتھ، بلکہ تمام دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اور حیوانات کے ساتھ بھی کس طرح نبی علیہ السلام نے رحم و کرم کی تلقین فرمائی۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ نیکی ہی پائے گا، نیک اور بھلا معاملہ کسی سے کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کے ساتھ بھلائی کا اور نیکی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا اسلوب ہے کہ جس کو مختلف انداز سے مختلف چیزوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا کہ یا عبدی، اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، یا عبدی، اللہ نے فرمایا اے میرے بندے، انفق علیک، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی جس قدر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اسی قدر اللہ تمہارے اوپر خرچ فرمائیں گے، تمہیں رزق سے نوازیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ گن گن کے نہ دیا کرو، جو ہاتھ میں آئے بلا حساب دے دیا کرو تاکہ تم بھی بلا حساب اللہ سے پاؤ۔ تم گن گن کے دو گے تو اللہ بھی ایسا نہ ہو کہ گن گن کے دینا شروع کریں۔ اس لیے جس طرح تم معاملہ کرو گے اسی قسم کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں
مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیوب سے، اس کی خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اس کے عیوب ڈھانپ لیں گے، کسی کو لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی انسان یہاں یہ معاملہ کرتا ہے کہ کسی سے چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے کہ اس کی توہین نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، لوگ اس کے بارے میں طعنہ زنی شروع نہ کر دیں، اگر اس بات کو ملحوظ رکھتا ہوا وہ کسی کو پردہ پوشی نہ کرتا ہے، ستر پوشی کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کی ستر پوشی فرمائیں گے، اس کے عیوب کو ڈھانپ لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی کائنات کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بھی انسان اس دنیا میں انسان پہ کی چشم پوشی کرتا ہے، اس سے پردہ ڈالتا ہے، اس پہ اس کے عیوب کو ڈھانپتا ہے، اس کو نشر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ ہماری روش تو بالکل اس کے برعکس، کسی کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی معلوم ہو جائے تو ہم چراہوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، مجلسوں میں اس کو نشر کرتے ہیں اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آج میں کسی کو نشر کر رہا ہوں، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے اچھال رہا ہوں، تو کل میرے عیوب بھی اسی طرح اچھالے جا سکتے ہیں، میرے عیوب کو بھی لوگوں کے سامنے اسی طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے، مجھے بھی ذلیل بنایا جا سکتا ہے۔ اگر میں دنیا اور آخرت میں باعزت رہنا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت میں باعزت رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ میں دوسرے کی ستر پوشی کروں، اس کے عیوب کو ڈھانپوں، اس کے عیوب پہ پردہ پوشی ڈالوں، لوگوں کے پردہ ڈالوں، یہ نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا، ذلیل اور اس کی عیوب اور اس کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام کے ہاں معیوب ہے، محمود نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، کہ جو انسان، جو مسلمان کسی پشیمانی اور کسی مصیبت کو، کسی مصیبت کو دنیا میں اپنے بھائی کی مصیبت کے ازالے کا سبب بنتا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بیمار ہے، یا اور کس کوئی ضرورت ہے، تو وہ انسان اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کو قرضہ دے دیتا ہے قرض حسنہ کے طور پہ، یا اس کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی رب ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اس کی پشیمانیوں سے اس کو نجات دیں گے۔ جو لوگوں کی پشیمانیوں کا مداوع یہاں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی پشیمانیوں کا مداوع اللہ سبحانہ و تعالی کریں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مدد کرتا ہے۔ یعنی یہ تو عمل مکافات، عدلے کا بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے وہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی، اسی نوعیت کا معاملہ اللہ اس سے کرتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، ایک کو آپ نے قرض دیا ہے، ایک کو آپ نے مال ادھار دیا ہے، یہ باتیں تو ساری امانت اور دیانت اور خیر خواہی پہ مبنی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنگ دست کو آسانی دو، اس کے لیے سہولت بن جاؤ،
اس کے لیے سہولت کا باعث بنو تنگ دست سے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، قرضہ لیا ہے، وہ وقت کے مطابق نہیں دے سکا، ادھار لیا ہے، وقت کے مطابق پیسہ نہیں دے سکا، تم اس کے لیے آسانی دو کرو، درگزر کرو، ڈھیل دے دو. اچھا بھائی 10 دن کے بعد اور دے دینا، 5 دن کے بعد اور دے دینا، مہینے کے بعد اور پھر بعد میں دے دینا. یعنی جو اس طرح اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. آپ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی کو قرض دیتے ہیں وہ وقت پہ قرض ادا نہیں کر سکا، وقت پہ قرض ادا نہیں کر سکا، اب جتنے دن وہ مہلت دے گا اس کے نامہ اعمال میں اتنے ہی پیسے بطور صدقہ کے ثواب کے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے کہ یہ روزانہ اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہا. آپ اندازہ کریں کہ مقروض کے ساتھ آسانی پیدا کرنا اور اسے مہلت دینا، اس کا اللہ ذوالجلال کے ہاں کیا اجر اور اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کا کیا ثواب ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے یہ بھی بات فرمائی، اس کو بھی سمجھایا ہے، قرض دینے والے کو جہاں حوصلہ دیا اس کو تھپکی دی ہے کہ تم حوصلہ رکھو، تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو نے جو اپنے بھائی کو ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے، اس کا اللہ ذوالجلال سے تم اجر پاؤ گے، ثواب پاؤ گے. اور دوسری طرف جو جس نے قرضہ دینا ہے اس کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ مطل الغنی ظلم، کہ جو پیسے ہوتے ہوئے بھی پھر قرضہ نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، پھر لے لینا، ہفتے بعد لے لینا، 10 دن بعد لے لینا، پیسے موجود ہیں نہیں ہے پیسے، تو فرمایا یہ ظلم کرتا ہے. پیسے ہوتے ہوئے بھی پیسے نہیں دیتا تو فرمایا یہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے. بلکہ کہنا چاہیے یہ 2 جرم کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. پہلے کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے پیسے موجود ہیں، پیسے نہیں ہیں، پیسے موجود ہیں، گویا اس نے پہلا انکار کر کے اس نے جھوٹ بولا. اور دوسرا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس میں اس نے ظلم کیا کہ وعدے کے مطابق اس نے قیمت ادا نہیں کی، پیسے نہیں دیے، اس نے ظلم کیا پیسے ہوتے ہوئے بھی. یعنی پیسے ہوتے ہوئے اگر کوئی نہیں پیسے واپس کرتا تو گویا 2 جرائم کا، 2 جرموں کا وہ ارتکاب کرتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح کا ہم معاملہ یہاں کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسی نوعیت کا معاملہ ہم سے کریں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یتوب لا یتب علیہ، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا، کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی خطا کی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر انداز کرے، پردہ پوشی کرے، معاف کر دے. اس کا نوکر ہے، اس کا ملازم ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مالک کو چاہیے کہ وہ اس کو نظر انداز کر دے. یہ نہیں کہ جناب اٹھ کے کھڑا ہو کے جناب اس کی پٹائی شروع کر دے، دھنائی شروع کر دے، یہ نہیں، بلکہ اس سے درگزر کرے، معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے اس طرح زیر دستوں کو معاف کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو معاف کرے گا. اگر وہ معافی نہیں دیتا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. یعنی یہ تو کہنا چاہیے کہ عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے، ہماری زبان میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بھائیو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحمت نہیں کرتا اس پہ بھی رحمت نہیں ہوتی. اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین ہونے کے باوجود اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں جو انسان دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں
کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الاقرع بن حابس. اللہ اکبر. کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے بیٹے، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے. نبی علیہ السلام بغل گیر ہوئے، ملے اور آپ نے اس کا بوسہ لیا، محبت سے بیٹے کا بوسہ لیا. وعنده الاقرع بن حابس التمیمی. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی اقرع بن حابس تمیمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم. مجھے تو اللہ نے 10 بیٹے دیے ہیں، 10 بیٹے، میں نے تو کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا. اللہ اکبر. 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، چوما نہیں اس کو. یہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے پہلے وفد کی صورت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے. فتح مکہ میں اور غزوہ حنین میں بھی نبی علیہ السلام کی معیت کا انہیں شرف حاصل ہے. بلکہ یہ 10 بیٹوں کا جو تذکرہ کرتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت اقرع بن حابس یہی اور اس کے یہی 10 بیٹے اور 11واں ان کا باپ جنگ یرموک میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے. 10 کے 10 بیٹے. انہی 10 بیٹوں کے بارے میں اقرع کہتے ہیں، غور کیجئے کہ حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو انہیں کبھی نہیں چوما، میں نے تو ان کو کبھی بوسا نہیں ان کا لیا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ فناظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے اقرع کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم. اقرع یہ کیا کہتے ہو؟ اور سن لو، جو رحمت نہیں کرتا اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی. تم کیوں اپنی اولاد کے ساتھ پیار نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا اور مہربانی کا تم کیوں معاملہ نہیں کرتے اپنی اولاد کے ساتھ؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقرع جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود انہیں کس انداز سے خبردار فرمایا ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے تاریخ کے اوراق میں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کاتب بیٹھا ہوا ہے اور کاتب کو لکھوا رہے ہیں کہ یہ لکھ دو کہ میں تمہارے پاس فلاں آدمی، یہ آدمی، اس کو گورنر بنا کے تمہارے طرف روانہ کر رہا ہوں. یعنی گورنری کا پروانہ، گورنری کی تحریر یہ لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجنا چاہتے ہیں. اسی اثناء میں ایک بیٹا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ آیا اور اس نے حضرت عمر فاروق سے پیار کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے بڑھ کے اس سے بغل گیر ہوئے اور اس کا بوسہ دیا. جب یہ بات اس نے دیکھی تو وہ کہنے لگا میری بھی اولاد ہے، ما قبلت واحدا منہم، میں نے تو کبھی اپنی اولاد کا اس طرح بوسہ نہیں لیا. آپ بوسے لیتے ہیں اپنے بیٹے کے ولا. اچھا فرماتے ہیں فقال له یا عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما جریرتنا نحن ان کان اللہ عز وجل قد نظر رحمت من قلبک. پھر ہمارا کیا گناہ ہے، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے تو اس میں ہمارا کیا جرم ہے؟ بات سمجھے؟ پھر فرماتے ہیں فقال انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ اپنے ان بندوں پہ رحمت کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. یہ فرمانے کے بعد وہ جو منشی تھا نا، لکھنے والا، اس کو کہا یہ کاغذ مجھے دے دو. کاغذ پھاڑ دی. وہ گورنری کا کاغذ جو لکھوا رہے تھے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پھاڑ دیا اور فرمایا من لم یرحم اولادہ فکیف یرحم الرعیہ، وہ جو اولاد پہ رحمت نہیں کرتا وہ اپنی رعایا کے اوپر رحمت کس طرح کرے گا؟ لہذا جو اپنی اولاد سے رحمت نہیں کرتا رعایا سے بھی رحمت نہیں کرے گا۔ ہم ایسے انسان کو گورنر بنانا ہی نہیں چاہتے، گورنری سے معزول کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ایک جرم کی پاداش میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کا دائرہ یعنی رحمت کا دائرہ اور اس کا درجہ اور مرتبہ، اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کسی انداز سے ایک اور بات ارشاد فرمائی، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹے صغیر زیر دشت، چھوٹے زیر دشت ہوتے ہیں، یہ باپ اور بیٹے ہی نہیں، بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی ہی نہیں، بلکہ دکان کا مالک اور اس کے تحت کے کارندے وہ بھی اس میں شامل ہیں، ایک افسر اور اس کے تحت کام کرنے والے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بڑے کے مقابلے میں جو بھی چھوٹا جس درجے میں ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہم میں سے چھوٹے زیر دست اس پہ رحمت نہیں کرتا، ولم یعقر کبیرنا، اور بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک حدیث اور سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں روایت ہے، فرماتے ہیں، اور کس انداز سے فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق ابو القاسم، کہ میں نے صادق مصدوق ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی بات کرنے سے پہلے آپ کی عظمت، آپ کی صداقت اور آپ کی حق گوئی اس کا حوالہ دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ بات بڑی خطرناک ہے، بات بڑی عبرتناک ہے جو انہوں نے کہی۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی، لا تنزع الرحمہ الا من شقی، اور رحمت سے وہی محروم ہوتا ہے جو شقی ہوتا ہے، جو شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، بد نصیب ہوتا ہے، جو بد نصیب ہوتا ہے، شقی القسمت ہوتا ہے، شقی القلب ہوتا ہے، فرمایا وہی رحمت سے دور ہے، وہی رحمت سے کے دامن سے اور رحمت کے ہاتھ سے وہ کیا ہے، وہ دور ہے۔ لا تنزع الرحمہ، رحمت نہیں نکلتی، رحمت انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، لیکن شقی کے ساتھ رحمت نہیں رہتی۔ اب شقی کون ہے؟ شقی قرآن کی اصطلاح میں جہنمی ہے۔ غور کیجئے، شقی قرآن کی اصطلاح میں کون ہے؟ جہنمی ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے یہ بات پہلے کہہ دی کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، میں نے سچے جن کی تصدیق کی گئی ہے، جن کو سچا کہا گیا ہے، میں نے ان سے یہ لفظ سنے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمہ الا من شقی، کہ شقی ہی سے رحمت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ دور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شقی وہ ہے جو قرآن کی اصطلاح میں جو جہنمی ہے۔ آپ سورت ہود پڑھیں اور سورت ہود کی آیت نمبر 105 سے 108 آیت کی تلاوت کریں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی وسعید، فمنہم شقی وسعید، فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی انسان
اپنی مرضی سے نہیں بولے گا جب تک اللہ کی اجازت نہ آئے، اللہ اجازت نہ دے، اللہ ذوالجلال اجازت نہ دے، اس وقت تک کوئی انسان زبان نہیں ہلا سکے گا۔ زبان ہوتے ہوئے بھی زبان گنگ ہے، زبان ہوتے ہوئے بھی زبان گنگ ہے، نہیں بول سکتی۔ اللہ بلائے گا اس زبان کو، یہ آج جو چر چر کرتی چلی جا رہی ہے، بولتی ہی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی، قیامت کے دن اس کو روک دیا جائے گا، اور یہ تبھی بولے گی جب اللہ اس کو بولنے کی اجازت دے گا۔ فرمایا یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن نہیں بولے گا۔ فرمایا فمنہم شقی و سعید، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو شقی ہیں اور وہ بھی ہیں جو سعید ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اللہ اکبر، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، فرمایا جو شقی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو شقی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جو سعادت مند ہیں وہ جنت کی راہ لیں گے، اور جہاں جب تک اللہ چاہے گا وہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک سعید اور دوسرا شقی۔ شقی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ شقی کون ہے؟ کہ وہ جہنمی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گویا یہی اشارہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، سچے سچ بولنے والے جن کی سچائی کی تصدیق کی گئی، انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا تنزل الرحمہ الا من شقی، کہ جو شقی ہے اسی سے رحمت جو ہے وہ نکل جاتی ہے، رحمت اس کے پاس نہیں آتی۔ اللہ ہمیں شقی نہ بنائے، اللہ ہمیں سعادت مند بنائے، جہنمی نہیں جنتی اللہ سبحانہ و تعالی بنائے۔ جنت چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ، ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق رحم و کرم کا معاملہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ سارے ارشادات نبی علیہ السلام کے سامنے رکھے اور پھر غور کریں کہ جس نبی نے رحم و کرم کی یہ تعلیم دی ہو، اس نبی کے بارے میں یہ تاثر کہ وہ دہشت گردوں کا سربراہ ہے، کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا الزام ہے نبی اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں۔ یہ مسلسل بات تو میں اسی حوالے سے کر رہا ہوں کہ جو بدنصیب آپ کے بارے میں اس قسم کی یاوہ گوئی کرتے ہیں وہ حقیقتاً آپ کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، آپ کی تعلیمات سے ناآشنا ہے۔ وہ صرف اسلام اور مسلمان دشمنی میں نبی علیہ السلام سے یاوہ گوئی سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ انہیں اپنی گرفتاری میں انہیں دھنسا دے۔ اپنے آپ خود جس طرح آپ کا یہ وعدہ ہے کہ مستہزئین کے لیے میں کافی ہوں، میں کافی ہوں، اللہ تو ان کے لیے کافی بن جا۔ ہماری حکومتیں تو اب کچھ نہیں کر پاتی، ہم بھی بے بس ہیں، حکومتیں بھی کچھ نہیں کر پاتی۔ اے اللہ اپنے دین اور اپنے نبی کی ناموس اور عزت اور عصمت اس کا دفاع اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آپ فرما، اور جس طرح پہلے نمونے آپ نے دکھائے ہیں الہا، اس دور میں بھی کوئی ایک نمونہ دکھا دے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔